السلام علیکم۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی آج میٹنگ ہوئی، اور یہ میٹنگ اگر ہم دیکھیں کہ پچھلے چند روز سے جو ایک تناؤ والی کیفیت ہمیں بیان بازی کی شکل میں نظر آتی تھی، کچھ منسٹرز کے بیانات تھے، ادھر آرمی چیف کی ایک سٹیٹمنٹ تھی، اس کانٹیکسٹ میں اس کی کافی اہمیت تھی۔ ایک تو طالبان نے جنگ بندی میں توسیع سے انکار کر دیا تھا، اور دوسرا ایک سول ملٹری ریلیشنز میں ایک ایسی کیفیت نظر آتی تھی کہ لگتا یہ تھا کہ دو انسٹیٹیوشنز دوبارہ سے آمنے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں، جو پاکستانی ہسٹری میں بارہا ایسا ہو چکا ہے۔ تو آج جو سٹیٹمنٹ اس کے اینڈ میں جاری کی گئی، جس میں پرائم منسٹر نے اس میٹنگ کو چیئر کیا، وزراء بھی تھے اور ملٹری سینئر آفیشلز بھی تھے، سروسز چیف تھے، آرمی چیف تھے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تھے، نیول چیف، اسی طریقے سے ایئر چیف، ادھر سے خواجہ آصف انٹیریئر منسٹر اور دوسرے وزراء بھی شامل تھے۔ کہا یہ گیا کہ تمام وسائل کو بروئے کار لائیں گے اور تمام آپشنز پہ کام کریں گے پاکستان میں قیام امن کو یقینی بنانے کے لیے۔ بی بی سی نے ایک خبر یہ شائع کی ہے کہ یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ جو سینسٹیو حساس قسم کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کریں گے۔ ریفرنس لگتا ہے کہ خواجہ آصف ورسز آرمی چیف جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ بھی خبر میں کہیں جا کے رپورٹ ہوتا ہے کہ وہ جب خواجہ آصف اور آرمی چیف آپس میں ہاتھ ملا رہے تھے تو پہلے ان کی ملاقاتوں کے درمیان جو گرم جوشی نظر آتی تھی وہ اس دفعہ وہ گرم جوشی نظر نہیں آئی۔ تو سول ملٹری ریلیشنز اور طالبان کے ساتھ کیسے نبٹنا ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کون سی ایسی پالیسی اپنائے گی کہ پاکستان میں یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے۔ کراچی میں دیکھیں تو کراچی میں ایم کیو ایم ہمیں احتجاج کرتی نظر آ رہی ہے، وہاں پر حیدر عباس رضوی نے بھی بڑے تگڑے بیانات دیے ہیں، فاروق ستار نے بھی بڑی لمبی پریس کانفرنس کی ہے۔ وہاں پر قیام امن کے لیے کیا کرنا ہے، وہاں جو پیس انشور کرنا ہے اس کے لیے آج ایک خبر سما ٹی وی نے یہ بھی شائع کی ہے کہ بابا لاڈلا اور زہر بلوچ جو ہے اس کے اوپر ہیڈ منی جو ہے 10 ملین ایچ کی جا رہی ہے۔ لیکن کیا وہاں پولیٹیکل گورنمنٹ کی اونرشپ موجود ہے کہ لیری گینگ وار کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یا جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ملیٹنٹ ونگز موجود ہیں اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے۔ رینجرز کے اوپر شکایات ہیں لیکن رینجرز کی اپنی بھی شکایات ہیں، دونوں کا ازالہ کیسے ہوگا، یہ تمام ٹاپکس ہیں جس کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کر۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں شریک گفتگو ہوں گے محمد ضیاء الدین صاحب، ایکسپریس اخبار کے ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں، ایکسپریس ٹربیون کے۔ ضیاء صاحب خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ فواد چودھری صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، فواد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور ڈاکٹر عارف علوی ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما کراچی سے۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ ضیاء صاحب آپ سے پوچھوں گا، سول ملٹری ریلیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں، کچھ تناؤ میں کمی آئی ہے، کچھ آج کی میٹنگ فائدہ مند ثابت ہوگی یا معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہاں نہیں، اگر اب تاریخ میں اگر آپ چلے جائیں تو کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ندیم جس نے 60-65 سال تک تقریباً حکومت کی ہو، یعنی ہر قسم کی پالیسی بنائی ہو، میرا اپنا ایک مفروضہ ہے کہ شاید آج انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشنل حدود کے اندر رہنا ہے۔ اگر یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر بھی لیا ہے تو اس 60 سال کی جو ان کی انوالومنٹ رہی ہے حکومت میں، اس سے وڈرا کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر سویلین گورنمنٹ آج کی جو ہے، اگر اس میں ساری ایفیشنسی، گورننس وغیرہ سب کچھ ہو، پھر بھی ان کو جو رسپانسبلٹیز ہیں فوج سے لیتے ہوئے انہیں بھی وقت لگے گا۔ یہ ٹرانزیشن پیریڈ میں بہت سے ایسے مواقع آئیں گے جہاں ڈس ایگریمنٹس ہوں گے، ڈسکارڈز ہوں گی، تو یہ چلتا رہے گا۔ تو یہ ان کی میچورٹی، دونوں انسٹیٹیوشنز کی میچورٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور تیسرا میڈیا کی میچورٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میڈیا کو، اگر میڈیا کوشش کرے کہ یہ ریئلائز کرے میڈیا کی یہ ٹرانزیشنل پیریڈ ہے، اس میں اگر کوئی ڈفرینسز بھی ہوں تو میڈیا اپنے ٹاک شو سے، اپنے اوپینین سے، اپنے خبروں کے سلانٹ سے ان ڈفرینسز کو شارپن نہ کرے۔ شاہین صاحبائی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کچھ دن پہلے، تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مجھے ان کا وہ جملہ بڑا اچھا لگا ہے کیونکہ وہ آپ کی جو بات ہے اس سے وہ بہت مطابقت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاور کے کھیل کا میڈیا ایک حصہ بن چکا ہے، تو آپ کو بھی اس بات سے اتفاق ہے؟ بہت ضروری ہے کہ میڈیا بھی رسپانسبلٹی کے ساتھ بیہیو کرے۔ فواد چودھری صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، میڈیا تو ظاہر ہے آپ دونوں میڈیا کے اوپر زیادہ بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہے سول ملٹری میں اس وقت جو آخری بحران پیدا ہوا تھا اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وزراء کا رویہ بڑا غیر مناسب تھا، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے فوج نے اور جس طرح سے پولیٹیکل پھر گئے، کل پریزیڈنٹ صاحب بھی گئے، زرداری صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کو اگر خراب کرنا چاہتے، اپوزیشن 90 والی ہوتی تو معاملہ بڑا دور تک چلا جانا تھا۔ لیکن ایک میچور پاکستان میں جو اچھی باتیں ہوئی ہیں کچھ،
ان میں ایک بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اس کے اوپر اب تقریباً کنسنسس ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ صرف ووٹ سے آنی چاہیے اور کسی سازش کا حصہ نہیں بننا چاہتی پولیٹیکل پارٹیز کہ جس سے سیولین سیٹ اپ جو ہے وہ چلا جائے. نواز شریف صاحب کو البتہ جو 97-99 جو ان کا پچھلا دور ہے فوج کے اگر تو دیکھیں سیولین سپریمیسی کے لیے جنگ ہوئے ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے, یہاں پہ انسٹیٹیوشنز کی جنگ ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن جو پرابلم نواز شریف صاحب کا رہا ہے اور جو اس گورنمنٹ میں بھی بڑا اپرنٹ نظر آتا ہے وہ انسٹیٹیوشنل لڑائی نہیں ہے, وہ ان کی پرسنل ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. مثال کے ابھی کیا کے ہوا تھا؟ ابھی آپ دیکھ لیں ابھی کیا ہو رہا ہے. ابھی یہ گورنمنٹ 6 لوگوں کی گورنمنٹ ہے, 7واں بندہ اس میں شریک نہیں ہے. جتنے ایلیونس کے اوپر بھی نون لیگ کے بھی آتے ہیں وہ خود پرائم منسٹر صاحب سے کبھی نہیں ملے ہوئے. لیکن اس سے آرمی کیسے ہرٹ ہوئی؟ یہ تو ود ان دی پارٹی ان کا ایشو ہونا چاہیے. نہیں, ہرٹ کیا ہوتی ہے, تمام سسٹم ہرٹ ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب یک شخصی حکومت آپ نے قائم کرنی ہے, چاہے وہ ڈکٹیٹر سیولین ڈکٹیٹرشپ ہو, جہاں ہم نے آرمی کی جو ایک فارمل ڈکٹیٹرشپ ہے ہمیں وہ قبول نہیں ہے, وہاں ہمیں نواز شریف صاحب کی پرسنل ڈکٹیٹرشپ بھی قبول نہیں ہے. جیسے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شریف, سلمان شہباز اور اسحاق ڈار, اور چھٹا آدمی نہیں ہے کوئی فیصلہ سازی میں, اور چھٹا آدمی کچھ کوئی بھی نہیں. پارلیمنٹ میں نواز شریف صاحب جو ہیں, مریم بھی ہے ساتھ. اچھا صرف آخری پوائنٹ سے میں بتاؤں کہ جب آپ دیکھیں سینٹ کو قانون سازی کرنا پڑ رہی ہے کہ وزیر اعظم سینٹ میں تشریف لائیں. پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں نواز شریف صاحب بھی تشریف نہیں لے کے گئے. سینٹ میں چودھری نثار بھی نہیں ابھی تک, وہ ان سے بھی بڑے بادشاہ ہیں. میرے ان کے لیے بھی فرمائیے گا, آپ سے پوچھ لوں پھر میں عارف صاحب کی طرف جاؤں گا. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے اور بہت سے جو باخبر لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف نے اور چودھری نثار نے فوج کو ایک ایشورنس کروائی تھی کہ جو جنرل پرویز مشرف کا کیس ہے خاص سٹیج تک جب جائے گا حکومت کی بھی تھوڑی سی ایگو سیٹسفائی ہو جائے گی, عدالتی نظام جو ہے تھوڑا سا وہ بھی چل لے گا, تو پھر ہم ایک خاص سٹیج پہ جا کے ان کو اماں کی عیادت کے لیے دبئی جانے دیں گے. وہاں پہ بیک ٹریکنگ ہوئی لاسٹ سٹیج پہ, جہاں خواجہ صاحب کی تقریر آتی ہے وہاں پہ پھر آرمی چیف کا بیان آ جاتا ہے. کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ سچی بات بتائیے گا, آپ باخبر ہیں اس معاملے میں. نہیں, میری اطلاع تو تھوڑی سی اس سے بھی آگے ہے. میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے بھی ایشورنس کرائی تھی اور پھر بعد میں ریٹریکٹ کر گئے, کروا کے ریٹریکٹ کر لی. وہ جو کمٹمنٹ ہے اس پہ قائم نہیں رہے. عارف الوی صاحب آپ فرمائیے گا. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار کی گارنٹیز, آرمی کا رد عمل. میں سمجھتا یہ ہوں کہ نواز شریف صاحب نے جس انداز سے لیڈرشپ ملک کو پرووائڈ کی ہے اس کے اندر ایک ایشو یہ ہے کہ یہ معاملے کو خراب ہونے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سلوشنز کی طرف بھی جاتے ہیں. یہ معاملہ جو تھا سول ملٹری ریلیشنز کے اعتبار سے یہ اتنا خراب نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے اندر اگر عدالت کو انصاف کرنے دیتے تو کم سے کم اس بات کی احتیاط کرتے کہ یہ معاملہ ڈگنیٹی کے اعتبار سے چلتا. یعنی یہ کنفیوژن پہلے دن سے آیا. مثال کے طور پر فوج نے ایک انڈیکیٹر دیا جو پبلکلی سب کو نظر آ گیا کہ مشرف صاحب جب اپنے گھر سے نکلے تو پوری پروٹیکشن میں سویلین گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں, اور جناب وہ آرمی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر ڈیزیز. چودھری نثار کیا سٹیٹمنٹ ہے کہ انہیں علم تھا کہ وہ جا رہے ہیں ادھر, جب انہیں پرابلم ہوئی ہے تو ان کی مرضی سے وہ ادھر گئے. چودھری نثار بیان جاری کر چکے ہیں اس پہ, بیان پوسٹ کیفیت میں جاری کر چکے ہیں اور سویلین سائیڈ جی سویلین سائیڈ پروٹیکشن جس راستے کا کر رہی تھی اس سے وہ نہیں گئے, جس راستے سے وہ گئے اس میں فوج نے ان کو پروٹیکٹ کیا. تو یہ تو چودھری نثار صاحب نے کہا تو اچھا کہا, مگر سنیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا خراب ہونے نہیں دینا چاہیے تھا. نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ جس انداز سے چل رہی ہے تو مجھے اس سے ڈر لگتا ہے, اس معنی کر کے کہ کارگل ایک واقعہ مثال کے طور پر ہے کہ جہاں ہونے دیا گیا پھر اس کی ٹربل شوٹنگ میں پڑ گئے. پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس جس طرح سے اسمبلی میں چلایا گیا میں سمجھتا یہ ہوں کہ وہ ایسی کیفیت تھی کہ جس میں گورنمنٹ کی پلاننگ شامل نہیں تھی, اور نتیجتاً یہ کیفیت نظر آئی کہ صرف پنجاب کے لوگوں نے اس پر ووٹ دیے, پورا سندھ پروٹیسٹ کر گیا, پورا کے پی پروٹیسٹ کر گیا, آدھا جناب بلوچستان پروٹیسٹ کر گیا. اب عارف الوی صاحب لیکن آپ نے جو دو واقعات بتائے ہیں, ایک کارگل کے واقعے میں تو نواز شریف صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے ان کی مرضی کی اور اپروول کے بغیر وہاں جا کے ایڈونچرزم کیا تھا, حالانکہ جنرل مشرف نے بریفنگ دی تھی. لیکن پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس جو ہے یہ میخل فوج کی مرضی اور منشا سے آیا ہے, کیونکہ فوج کے پاس بہت سے مسنگ پرسن حراستی مراکز میں پڑے ہوئے, صرف میاں صاحب نے اس کی پولیٹیکل کاسٹ یا ریپرکشنز پہ غور نہیں کیا اور ایز اٹ از انہیں قومی اسمبلی سے پاس کروا دیا.
मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि सदर पाकिस्तान को इलेक्ट करने के एतबार से जो अमल अख्तियार किया गया उसके अंदर भी एक नाइवनेस थी कि जिसके अंदर बिलावजह एक नॉर्मल रूटीन इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो गया। पीपीओ के ऊपर मैं ये नहीं कर रहा हूं कि फौज कह रही थी, ये नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे, मैं कह रहा हूं जिस अंदाज से इसको घसीटा गया वो अंदाज खराब था, जबकि सारी ऑपोजिशन ये कह रही थी कि एक दिन दे दो, जरा मजीद इस पर गुफ्तगू कर लेंगे, यहां तक कहा गया कि 2 घंटे दे दो, इस पर गुफ्तगू कर लेंगे। फिर जिस तरह से ड्रैग किया गया तो इट्स मेजर रिजेंटमेंट मुझ जैसे लोगों के पास जिन्होंने 33 अमेंडमेंट्स दिए थे, कुछ उसमें से हुकूमत ने एक्सेप्ट कर लिए। बड़ा रिजेंटमेंट ये कि यार हम तो ऑर्डिनेंस को इंप्रूव कर रहे थे, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान का प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस हो, मगर इंप्रूव करना चाह रहे थे और गवर्नमेंट ने उसको रोल किया। कारगिल के हवाले से मैं यही कह रहा हूं कि जब मुशर्रफ साहब ने प्रेजेंटेशन की तो नवाज शरीफ साहब डिस्ट्रैक्टेड थे या कुछ थे, उनकी मर्जी के बगैर हो गया, उनको पता ही नहीं चला। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कैफियत नवाज शरीफ साहब की डिसीजन मेकिंग सिविल साइड पर भी बड़ी डिलेड है। HEC का चेयरमैन अपॉइंट करने के एतबार से मामला एक कमेटी ने कहा, 3 बंदे उसने सेलेक्ट करके दिए, उसमें से उन्होंने दोबारा कमेटी बनाई, फिर उन्हीं पुराने 3 नुमाइंदों पर इलेक्शन हो गया। बहुत सारी जगहों पर अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे। तो ये जो कैफियत मुझे नजर आ रही है ये मेरे लिए परेशान कुन है। या तो वो डेलीगेट करें पावर्स अपने और फैसले जल्दी जल्दी करें। बड़ी देर स्टैंडिंग कमिटीज नेशनल असेंबली में 6 महीने बाद उसके चेयरमैन बने। स्टैंडिंग वासे जलील हमें ज्वाइन कर रहे हैं एमकेएम से, तो वासे भाई से भी पूछ लें कि पीपीओ और इनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आज ये प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो पहले तो सिविल मिलिट्री रिलेशन से ही वासे भाई स्टार्ट करते हैं। आपकी जमात की क्या पोजीशन है, ये जो रिसेंटली हमें कुछ बयानात नज़र आए और एक तनाव वाली कैफियत नज़र आई? देखें नदीम अली साहब, बिल्कुल तनाव की जो कैफियत है वो बड़े वाज़ेह तौर पे है और यकीनन उस पर एक्सेप्टेंस भी है, वज़ारत दाखिला की जानिब से भी आई है। और मुल्क जिस सूरत हाल से दो चार है उसमें तो इस तरह की सूरत हाल से मैं तो यहाँ लफ्ज़ भी यूज़ करूँगा कि एडवेंचरिज्म के हम इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि जहाँ पाकिस्तान इस वक्त सीरियस कंडीशन से जो है दो चार और इस तरह के वाक़यात हों कि जहाँ हम इंस्टीट्यूशंस को जो है वो अगर इतनी बेदर्दी के साथ डिस्कस करने लगेंगे और उस पर बात करने लगे तो ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। और यकीनन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में इमर्ज हो और जो है वो इदारे और ख़ास तौर पे जब हम डेमोक्रेसी के दौर में हैं कि वहाँ पर जो है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री अराकीन वासे। लेकिन एक चीज़ आप बताइएगा, मैं आपसे ज़्यादा तफसील से जानना चाहूँगा। कराची में ऑपरेशन का मुतालबा आपने किया था कि फ़ौज कराची में आए। आज मैं फ़ारूक सत्तार साहब का बयान सुन रहा था तो उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत नाकाम हो गई है। उन्होंने अगले जुमले में ये भी कहा कि अगर हुकूमत हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो फ़ौज हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, फ़ौज नहीं दे सकती तो FC और रेंजर्स हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। फ़ौज को क्यों बुलाना पड़ता है, क्यों आवाज़ देनी पड़ती है? सिविलियन गवर्नमेंट में खामी कहाँ पर है? वो निज़ाम क्यों नहीं काम करता जो लोगों के वोटों से मुंतखब होकर हुकूमत को करना चाहिए? देखें नदीम साहब, हम अपने स्टैंड पे आज भी कायम है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने यकीनन इस बात का मुतालबा किया था कि कराची की लॉ एंड ऑर्डर की जो डिटोरेटिंग सूरत हाल थी वो आज की नहीं, गुज़िश्ता कई सालों से है और यकीनन इसी पे मुतालबा किया गया था। और जब सितंबर में यहाँ पर जब मियां साहब तशरीफ लाए थे, फिर ऑपरेशन के लिए तमाम बातें हुई, उस पर हमने भी फबेहा कहा और बिल्कुल तमाम चीज़ें सब चीज़ें चलती चली गई। मगर उसके बाद जो उसकी सारी सूरत हाल है वो पूरे पाकिस्तान के सामने है और यकीनन आज जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो मुजाहरा किया है वो सबके सामने है कि जो नामालूम अफराद जो कि वीगो जैसी गाड़ियों और बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर आते हैं जिस पे कोई नंबर प्लेट नहीं होती है, सादा लिबास, वो एहलकार हैं। अब एहलकार हैं ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो है या नहीं है, मगर बहरहाल लोग आ रहे हैं दंदनाते हुए और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और 2 दिन के बाद या तो उनको तशद्दुद करके उनकी लाशों को तोहफा मिल रहा है या फिर वो अभी तक जो है वो किडनैप होने की सूरत है। लेकिन वासे जो मेरा सवाल है फिर भी अधूरा रह जाएगा। आप उन्हीं एजेंसियों के ऊपर इतराज़ कर रहे हैं और उन्हीं को मदद के लिए बुला भी रहे हैं, ये मुझे थोड़ी सी बात वाज़ेह नहीं होती। उन्हीं के ऊपर इतराज़ है ना, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों के ऊपर ही आपका शक है और उन्हीं को कह रहे हैं कि हमें मदद भी करें। नहीं, लॉ इन्फोर्समेंट से तो हम ये कह रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर बता दूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये कह रही है कि जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यहाँ मौजूद हैं जो कि तमाम जगहों पर जारी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के किसी एक कारकुन के घर के बारे में अगर कोई कोट कर दे आज की तारीख में बशमूल मीडिया कि जिन घरों पे रेड्स पड़ी हैं उन घरों पे उनको किस जगह पे मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है, वो तो आ रहे हैं और लेके जा रहे हैं, बिल्कुल लेके जाएं। 1500 से ज़ायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान के घरों पर जो है छापे पड़े। तो जब ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यहाँ पर मौजूद हैं, जब यहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर किस बात की जो है ये कौन सी जो एक नई कुव्वत उभर के सामने आ रही है कि वो आ रही है और करके जो है वो बआसानी चली भी जा रही है। तो ये जो रास्ते में दर्जनों जगहों पर जो वो कैमरेस भी लगे हुए हैं तो उन कैमरेस पर भी इन्हीं का इख्तियार है जहाँ बैठे हुए हैं। तो आपका ख्याल है वो कौन है, आप उन्हें आइडेंटिफाई करना पसंद करेंगे?
ایبسولوٹلی ہم یہی چاہتے ہیں. میں تو آپ کے توسط سے بھی سوال کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں پھر وہ ہمیں معلوم کر کے بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ کر کے. اچھا واسی صاحب آپ ساتھ ہی رکیے گا, میں زیاد صاحب سے بھی سوال پوچھ لوں. آج ابھی ڈان میں ایک خبر تھی کہ جو پولیو ویکسین کے لیے ٹیمیں جائیں گی ان کو فوج تحفظ دے گی. کوئی آج میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں جس میں یہ فیصلہ کیا گیا. فوج ایف سی کی شکل میں بلوچستان میں بھی فرنٹیئر کور آپ کی موجود ہے, آپ کی کے پی کے کا بڑا حصہ جو ہے وہاں پر فوج فاٹا ایریاز کے اندر آپ نے ڈپلوائے کی ہوئی ہے. پولیو ٹیموں کو بھی وہی تحفظ دیں گے, کراچی کے اندر رینجرز کی شکل میں وہ موجود ہیں. ہم سویلین جو سٹرکچرز ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں آپریٹ کر سکتے؟ جہاں تک پولیو کا تعلق ہے ندیم, میرا یہ خیال ہے کہ پولیو میں بھی ہمیں اسی طرح سے اس ایشو کو ہینڈل کرنا ہے جس طرح سے فلڈز میں فوج آ جاتی ہے ریسکیو کے لیے, ریلیف کے لیے, ریہیبلیٹیشن کے لیے. تو پولیو ایک ایسا ایشو بن گیا اس ملک کا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سٹیج پہ صرف پاکستانی ایسا ملک رہ جائے جہاں پولیو کے انسیڈنس ہو. تو اس لیے فوج کا انڈکٹ کرنا یہاں پر سویلین کی انفیشنسی ظاہر نہیں کرتی, بلکہ اس کی اتنی سیریسنس جو ہے نا اس انسیڈنس کی, اس ڈیزیز کی, وہ ظاہر کرتی. سر اس کا چیلنج تو ہے پولیو کا, لیکن مجھے بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ جب آپ فوج کو سول معاملات کے اندر طویل عرصے تک الجھاتے ہیں تو فوج پولیس بن جاتی ہے آپ کی. بلوچستان کے اندر خزدار میں جو آپ کو میس گریوز ملی ہیں, اگر آپ وہاں پہ اتنے طویل عرصے سے دہائیوں سے وہاں ایف سی کو نہ بٹھا کے رکھتے, وہاں پولیس مضبوط کر لیتے, تو یہ میس گریوز نہ ملتی ہیں آپ کو. میں نے پولیو کی بات کی, بلوچستان کی بات نہیں کی. بلوچستان میں ظاہر ہے کہ وہاں تو کنٹونمنٹس جو بنائے انہوں نے. نہیں دیکھیں توتک میں یہ جو آپ کو میس گریوز ملی ہیں اس کا تعلق کچھ اور معاملات سے ہے. یہ آپ نے صرف اپنا ڈنڈا استعمال کیا وہاں پہ اور کچھ نہیں ہوا وہاں پہ. تو جو میں تو نہیں اس کو کسی کو پہلے دن سے ہو رہا ہے, ٹالریٹ یہ تو پہلے دن سے ہو رہا ہے. آنف کلات کو جب ہم نے ارسٹ کیا اور ان کو جیل میں ڈالا, اسی دن سے یہ کام شروع ہو چکا ہے. سول سٹرکچرز کیوں نہیں بنائے؟ یہ تو فوج نے نہیں تھے بنائے, سیویلینز نے بنائے. اسلام آباد کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے بلوچستان کو ایز اے کالونی ٹریٹ کیا ہے فرام ڈے ون, جس طرح سے مشرقی پاکستان کو بھی ایز اے کالونی ٹریٹ کیا تھا, اور ایک سٹیج پہ سندھ کو بھی ایز اے کالونی ٹریٹ کیا, اور کے پی کے کو بھی کیا. صرف پنجاب ہی ایک ایسا پروونس ہے جو شاید اس لیے ایز اے کالونی ٹریٹ نہیں ہوا کیونکہ وہ خود ہی انوالومنٹ ان کا اسٹیبلشمنٹ میں بہت زیادہ تھا. تو یہ بلوچستان کے ساتھ جو ہم نے زیادتی کی, مثال کے طور پہ سوئی گیس کو لے لینا, سوئی گیس کو استعمال کر کے کراچی اور پنجاب کی پراسپیرٹی جو ہے سوئی گیس پہ, اور خود بلوچستان کی حالت جو ہے نا اس سوئی کے علاقے کو دیکھ لیں کتنی غربت ہے. لیکن بعض چیزوں میں سویلینز کا جو کردار ہے, میں فواد صاحب نے کل ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی, وہ پڑھ کے تو مجھے پہلے دل آیا کہ میں ان کو نمبر اٹھا کے تو کال کروں. انہوں نے کہا کہ 1000 ارب دیا تھا, انہی سے پوچھتے. تو وہ کہاں گیا سارا؟ میرے خیال میں رئیس ثانی ایک کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے پوری کیبنٹ کے ساتھ کہ وہ این ایف سی وارڈ کے ذریعے جو پیسے دیے تھے سندھ نے اور پنجاب نے اپنے حصے سے ایکسٹرا شیئر دیا تھا, وہ کہیں لگا. وہاں پر پولیس کیوں نہیں بنی, وہاں ڈسپینسریز کیوں نہیں بنی, اسکولز کیوں نہیں بنے؟ مسئلے کا حل یہ ہے, کوئی اور حل نہیں ہے وہاں پہ. دیکھیں فوج کا ڈنڈا حل نہیں ہے وہاں پہ. نہیں حل, بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے, لیکن میں تھوڑا سا ضیاءالدین صاحب سے یہ کہوں گا, پنجاب کی تو ٹھیک ہے باتیں زیادتیوں کی. پنجاب پاکستان بننے کے بعد ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امپورٹنٹ نہیں ہوا. پنجاب پاکستان بننے سے پہلے بھی 2 ہی شہر ہندوستان کے اوپر تھے, لاہور اور دہلی, دونوں پنجاب کے شہر تھے. ایک ہسٹوریکل اس کی ایک بات ہے, اس کی وجہ سے بھی ہے. لیکن یہ کہنا کہ سول سٹرکچر جیسے آپ نے کہا یہ تو گورے بنا گئے ہیں, جو بنا گئے ہیں, ہم نے تو تباہ کی ہے, ہم نے اپنی پولیس کو تباہ و برباد کر دی ہے, جوڈیشری کو ہم نے تباہ و برباد کر دی ہے. جو گوروں جہاں پر برٹش سسٹم جو جہاں چھوڑ کے گئی تھے, ایف سی کالج, گورنمنٹ کالج, جہاں پہ ایک جالی ہم نے چینج نہیں کی, صرف نام رکھ دیا, ٹیپو سلطان ہال, ابو بکر ہال, فلانا ہال. مال روڈ جو لاہور ہے وہ اس کا نام ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح روڈ رکھ دیا ہے, ڈیوس روڈ کا نام بدل دیا ہے. صرف نام بدلنے پہ ہماری توجہ ہے, سسٹمز بنانے پہ تو آپ کی بات کی طرف میں کہوں گا دونوں نے توجہ نہیں دی. ملٹری نے بھی 35 سال حکومت کی ہے, 1 ٹکے کا انہوں نے انفراسٹرکچر ریفارم نہیں کیا. سیولینز کی تو کیپیسٹی بھی بڑی محدود ہے. بیوروکریسی جب تک آپ ریفارم نہیں کرتے اس ملک میں کچھ نہیں ہونے والا. یہ پولیٹیشنز, فوجی اور پولیٹیشنز دونوں کو بیوروکریسی کھلاتی ہے اپنی انگلیوں پہ. کچھ ان میں جو میں ویسے اس بات سے متفق نہیں تو آخری سر میں آپ کو دیکھیں, آپ کے پولیٹیکل لیڈرز میں اتنا ویژن ہونا چاہیے کہ لوگ مر رہے ہیں, اس کے پس رہے ہیں, میس گریوز مل رہی ہیں, اسے کوئی سمجھ نہیں. صرف آخری پوائنٹ میں تو بتاؤں, ابھی آپ دیکھ لیں آپ کی فائنانس منسٹری اور آپ کی وابڈا منسٹری کے ایگزیکٹلی وہی بیوروکریٹ چلا رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کی حکومت میں چلا رہے تھے.
آپ نے کیا اس میں ابھی 12-14 گھنٹے آپ کی بات سے یہ انسانی حقوق کی جہاں تک بات ہے لیکن دوبارہ پھر میں وہی اس طرف آؤں گا کہ ڈاکٹر مالک صاحب کو بھی پیسے مل رہے ہیں. 65 لاکھ کی آبادی ہے بلوچستان کی, 1000 ارب روپیہ چلا گیا. اگر آپ 50,000 روپیہ ہر فیملی کو ویسے مہینہ کا بھیج دیتے تو things would have been different. اس سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے کہ ڈائریکٹلی لوگوں کو کیش ٹرانسفر کر دیتے ہیں. وہ لوگ خود جو ہے وہ عارف الوی صاحب آپ فرمائیے گا, یہ جو سول ملٹری معاملات ہیں اس میں لیک آف ویژن بھی ہوگا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا. مجھے تو لگتا ہے سب سے بڑی پرابلم ہی شاید وہیں سے شروع ہوتی ہے, کیونکہ ملٹری ڈکٹیٹر سے تو اچھائی نہیں توقع کرتے, الیکٹڈ لیڈر سے تو کرتے ہیں. رئیسانی بھی نہیں کر سکے, عبد المالک بھی نہیں کر سکے, نواز شریف بھی نہیں کر سکے, اور زرداری بھی نہیں کر سکے. بندے پہلے بھی مر رہے تھے, اب بھی مر رہے ہیں. بھائی صاحب یہ کیفیت یہ ہے, ایک تو فوج کو بھی جمہوریت کی عادت نہیں ہے, فوج کو حکمرانی کی عادت ہے. تو میرے خیال سے ذرا سا ٹائم لگے گا اس بات کے اندر کہ جمہوریت کے اندر تو اعتراضات بھی بہت ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فریجائل ریلیشن شپ ہے. اس کی فریجلٹی کو سمجھتے ہوئے پولیٹیشین کو زیادہ ذمہ داری سے ایک رول ادا کرنا چاہیے. آپ نے ابھی گفتگو کی تھی کراچی کے اعتبار سے, میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر ایک تو سارے پاکستان کے اندر فروری اور مارچ میں یہ فرق پڑا کہ 571 اموات ہوئی تھیں دہشت گردی کے حوالے سے فروری میں, اور مارچ کے اندر 385 ہو گئیں, تو کم ہوئیں. مگر کراچی کے حوالے سے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے اندر سب سے زیادہ اموات ہوئیں 193 ہیں, اور یہ مارچ کی بات کر رہا ہوں آپ کو, اور اس کے اعتبار سے کراچی کے اندر تقریباً 185 کے قریب اموات ہوئیں. تو کراچی کے اندر ایکچولی کوئی فرق نہیں پڑا اموات کے اندر مارچ کے اندر, جبکہ سیز فائر تھا باقی پاکستان میں پڑا. اس کی وجوہات کئی ایک ہیں. ایک تو جو واسع بھائی ایک بات یہ کہہ رہے تھے, اصل میں سیاسی جماعتوں نے ایک رول ادا کیا ہے اکارڈنگ ٹو دا سپریم کورٹ in the killings in Karachi, not in this era but in the previous years. اس وقت کو میں اس وجہ سے نہیں کہوں گا کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑا لیاری کے اندر ایک ایشو چل رہا ہے, جہاں کراچی کے اندر اموات کے اندر 90% لیاری میں ہوئی ہیں. وہاں اگر صرف میں آپ کو گروپس گنا دوں تو عزیر بلوچ گروپ ہے, بابا لاڈلا, لالا اورنگی, فیصل پٹھان, شکیل بادشاہ, غفور بگٹی, شکیل کمانڈو, شیراز کامریڈ گروپ اور غفار ذکری. یہ تو چند گروپس کی میں نے آپ کو وضاحت کی. ہوتا یہ ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز نے لیاری کو ایک کنفرنٹیشنل کیفیت میں ڈالا تو کچھ لوگوں نے کچھ گنڈا گروپس کو آرم کیا, اور وہاں پر اس کی اپنی ڈائنامکس تھی. یعنی آپ نے کام شروع تو پولیٹیکل اعتبار سے کنفرنٹیشن کا کیا, مگر جس کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیا تو وہ اپنی ڈگر پر چلا. تو کراچی کے اندر ایک تو پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اختیارات ہوں, رینجرز, فوج جو بھی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ معصوم پریشان نہ ہو. پی پی او لگا رہا, اس کے پروٹیکشن کے حوالے سے جو امینڈمنٹس میں نے ڈالی تھیں 33 امینڈمنٹس, وہ اسی لیے تھیں کہ کسی کو اٹھاؤ تو کسی اپنے اسپیشل کورٹ بنا کر عدالت میں پیش کر دو تاکہ وہ مسنگ پرسن کی کیفیت نہ آئے. اس آرڈیننس کے اندر چالاکی کی گئی ہے. باری ہے, صرف مجھے جلدی سے یہ بتا دیں کیا پٹیل پاڑا بھی اسی طرح کی کیفیت کا شکار ہے کہ وہاں بھی مطلوب لوگ جو ہیں وہ نارتھ وزیرستان کے اور دوسرے آ کے تو ان کی پناہ گاہیں بنی ہوں پٹیل پاڑا کے اندر, یہ بات صحیح ہے؟ بھائی صاحب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ کراچی کے اندر اکثریت اموات نارتھ وزیرستان کے حوالے سے نہیں ہے. یہ اکثریت اموات لوکل پولیٹیکل اینڈ ادر گینگسٹرزمز کی وجہ سے جتنی گنتی میرے پاس ہے. مگر یقیناً وہ گروپ بھی آ گیا نا, کیونکہ ایک تو جب میدان کھلا ہے, فائرنگ ہو رہی ہے دبا کر, کوئی اپنا کام کر رہا ہے, کوئی غنڈے ڈکیتی کر رہے ہیں, کوئی بینک لوٹ رہے ہیں, کوئی لوگوں کو کڈنیپ کر رہا ہے, کوئی اپنا پولیٹیکل اینڈمٹی لے رہا ہے, تو پورا مکھاڑا کھلا ہوا ہے. جی کیا یہ بات درست ہے کہ وہ لوگ ہیں پٹیل پاڑا میں یا نہیں ہیں؟ میں ایسے واقف نہیں ہوں. ایک بریک لے لیں جی, بریک کے بعد ہم واسع صاحب سے بھی کہ وہ کیا کہتے ہیں, ایک شارٹ بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. واسع جلیل صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, یہ فرمائے گا کہ کراچی کے حالات کے اوپر میرا سوال تھا ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے کہ لوکل تو انہوں نے بتایا کہ لیاری کے اندر بہت سے گروپس بن گئے ہیں جو کلنگ کا بڑا سبب بن رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ خبریں یہاں یہ بھی آتی ہیں کہ پٹیل پاڑا ہو, خاص طور پر میں نے پٹیل پاڑا کا کہا, اللہ سکیور ہو, تو یہاں پر ایسے بھی گروپس موجود ہیں جن کے تانے بانے نارتھ وزیرستان سے جا کے ملتے ہیں اور ابھی بھی وہاں موجود ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل 100% درست ہے, میں مکمل تائید کرتا ہوں. اور ایسی جگہ نہیں, ان کے علاوہ بھی بہت ساری جگہیں ہیں
بلدیہ کا علاقہ اس کے اندر موجود ہے، سراب روڈ کے پیچھے جو ہے جہاں پر گلشن معمار ہے، اس کے پیچھے بہت ساری ایسی جگہیں کہ جہاں پر اس طرح کے آؤٹ فٹس موجود ہیں، بینڈ آؤٹ فٹس بھی موجود ہیں، اور شدت پسندوں کا ایک بہت بڑا گروپ یہاں پر موجود ہے جو اس طرح کی تمام تر ایکٹیویٹیز کے اندر شہر کے اندر تمام کارروائیوں کو جو ہے بڑے مضمون اور مضبوط انداز میں کر رہا ہے. اور یقیناً یہ بڑی تشویشناک صورتحال جو ہے گزشتہ کئی عرصے سے جاری ہے، اور اس صورتحال کو الطاف بھائی بھی کئی مرتبہ جو ہے بتا چکے ہیں کہ مطلب اس صورتحال کے اندر جب تک ادارے اور خاص طور پہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جب تک وہ اپنا ایک وائٹل رول نہیں پلے کریں گی، تو اس طرح کے تمام ایسے وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ ڈی اسٹیبلٹی ہو پورے پاکستان کی، تو ان کو ہم جتنا موقع دیں گے تو وہ اتنا ہی جو ہے وہ ری گروپ ہونے کے ساتھ جو ہے وہ اتنے ہی ری آرگنائز ہو جائیں گے. واسی صاحب، جب آپ کہتے ہیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی اپنا کردار ادا نہیں کرتی، تو وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کس چیز کی ہے جس کو پتہ ہے کہ یہاں پر گڑھ موجود ہے اور وہ نہیں کر رہی اور لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں؟ تو پھر وہ ایجنسی کس چیز کی ہے؟ ہاں، یہ افسوس کی بات ہے ندیم بھائی، میں بالکل اس بات پہ کہتا ہوں کہ مطلب ہم پتہ نہیں کس بات میں اور کس چیز کے انتظار میں ہیں کہ جو چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور جو کر رہے ہیں، مطلب ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اور جو مین پرپیٹریٹرز ہیں جو صورتحال کو خراب کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن لینے سے یا ان کے بارے میں سوچنے سے یا تو کترا رہے ہیں یا ہم کرنا نہیں چاہتے. کوئی نہ کوئی ایسی وجہ تو ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر اس وقت موجود ہیں، اور سو کالڈ ایک آپریشن بہرحال اس شہر میں موجود ہے، مگر اگر آپ دیکھیں تو اتنی ہی بربریت جو ہے ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ عام آدمی سے لے کے اور متحدہ قومی موومنٹ کا کارکن ہی کیوں نہ ہو، وہ ان اٹراسٹیز کا جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ شکار ہے. ضیاء صاحب سے پوچھیں، ضیاء صاحب، آج جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد اعلامیہ جاری ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ تمام وسائل اور تمام آپشنز کو بروکار لائیں گے، کتنے عرصے سے اس طرح کی ہم سٹیٹمنٹ سنتے ہیں؟ پیس ٹاکس بھی ہو گئی، اس سے پہلے وہ لڑائی والا بھی کام کر کے دیکھ لیا، لیکن ہم ڈیسائسو ایکشن کی طرف ایک کمپریہنسو جو اسٹریٹجی ہوتی ہے نا، کس کو وائپ آؤٹ کرنا ہے پاکستانی سرزمین سے، مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کی اونرشپ نہ ملٹری میں موجود ہے نہ سول میں موجود ہے. سب کے اپنے فیوریٹ گروپس موجود ہیں. کوئی کہتا ہے اس کو پنجابی طالبان کو چھوڑ دو، وہ مسعود کو پکڑ لو، وہ کہتا ہے نہیں اس کو چھوڑ دو، خراسانی کو پکڑ لو. یہ ہم اس سے آگے نہیں نکل رہے، اس لیے بیڑا گرک ہو رہا ہے ہمارا. نہیں، صحیح آپ کہہ رہے ہیں. میرے خیال سے پی ایم ایل این کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پنجابی طالبان ہے، اور وہاں پر ان کی جو الیکٹریٹ ہے پنجاب میں، وہ اس میں میرے خیال سے بہت سا ایلیمنٹ جو ہے وہ پرو طالبان تو نہیں کہوں گا، لیکن سمپتھیٹک ٹورڈز دس آئیڈیا. پتہ نہیں سمپتھیز ہیں کہ نہیں، میرا خیال میں وہ ان کو چھیڑنا نہیں چاہتے، مطلب وہ محفوظ محسوس کرتے ہیں خود کو کہ ٹھیک ہے جو مرضی کریں، ان کو چھیڑو. ان کا مسئلہ ہے. دوسری طرف فوج، یعنی نواز شریف کا ایڈوینٹ تو آپ کہیں نا یہ 2008 کے بعد، اس سے پہلے تو فوج تو حکمران تھی ہماری، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا تگڑے. تو ان کو ہمیشہ بار بار امریکنز کہتے تھے کہ بھائی جاؤ مارو نارتھ وزیرستان میں، یہ کہتے تھے ہم نہیں ماریں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ تم ڈبل گیم کھیل رہے ہو. تو اس میں کچھ صداقت تو مجھے بھی نظر آتی ہے، سب کو نظر آتی ہے کہ بھائی آپ نے ان کو بچایا کیوں رکھا اتنے دنوں تک، ان کو چھیڑا کیوں نہیں؟ اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی نواز شریف صاحب اگر بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آپریشن کریں گے. یعنی آپریشن اب کیوں یاد آ گیا؟ پہلے کیوں نہیں یاد ہے؟ پہلے کیوں نہیں یاد؟ لیکن یہاں میرا ضیاء صاحب آپ سے بھی سوال ہے کہ اگر نواز شریف سمپتھیٹک ہیں ٹورڈز پنجابی طالبان، تو 2008 سے پہلے جنرل پرویز مشرف تو آل پاورفل تھے، وہ جاتے وہاں بہاولپور اور سرگودا اور ارد گرد جتنی پناہ گاہیں تھیں ان کو پکڑ کے ریڈیکیٹ کر دیتے. ندیم، کیا مجھ سے تم یہ کہلوانا چاہ رہے ہو کہ یہ سارا کھیل جو ہے پاکستانی فوج نے شروع کیا تھا؟ میں تو خیال ہے دونوں اس میں برابر کے قصوروار ہیں. یہ تو بہت پرانی بات ہے کہ بھئی آپ نے کشمیر میں کن لوگوں کو بھیجا تھا؟ ٹرین کر کے ہی بھیجا تھا نا، لشکر طیبہ کے لوگ جاتے تھے. اب یہ جنگوی کون ہے؟ یہ جو یعنی اہل سنت والے کون ہیں؟ یہ سارے کے سارے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز نے پیدا کیے، انہیں ٹرین کیا، انہیں عام کیا، ابھی بھی ڈسون نہیں کیا، پیسے دیے. ابھی بھی ڈسون نہیں کیا. ابھی بھی دیکھ لینا جو پیسے آ رہے ہیں ان کو، ان سارے گروپس کو، ان کو عام جو مل رہے ہیں، کہ پاکستانی انٹیلیجنس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں کہ وہ ان کو روکیں. آپ کو پتہ 3 ممالک کے نام آتے ہیں، میں آن ایئر بولنے لگا ہوں، سعودی عرب، یو اے اور ایران، کہ 3 جگہوں سے پیسے آ رہے ہیں، اور اس کا پرائم منسٹر سے لے کر آرمی چیف تک ہر بندے کو پتہ ہے. تو ہم روکتے کیوں نہیں فواد چودھری؟ میں نے جنرل پاشا سے پوچھا تھا میں نے کہ آپ کیوں نہیں روک سکتے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں روک سکتے. دس از آئی ایس آئی چیف. یہی میں بلکہ میں نے ایگزیکٹلی یہی سیم سوال کیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے، اور وہ پاکستان کے سب سے بڑے بریلوی جو پیروں کی کوئی گدی اگر ہے تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ہے. تو میں نے انہیں کہا شاہ صاحب آپ سے بڑا پیر تو پاکستان میں وزیر خارجہ بننے والا نہیں ہے، تو آپ وزیر خارجہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہاں سے آ رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں روکتے؟
انہوں نے کہا یار پتا تو سارا کچھ ہے بٹ یہ نہیں رک سکتے, یہ ہم سے اوپر کی بات ہے. وزیر خارجہ بھی یہ کہہ رہا ہے, مطلب اوپر سے اللہ میاں کی تو بات نہیں ہے نا, بیسیکلی تو اپنی لیڈرشپ کی بات ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ کہنا تھوڑا سا فوج کے اوپر کیوں, جو آپ نے بیسیکلی یو ہیو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ کہ کیا جو شروع میں جو آپ نے بات کی. لیکن ہو کے ایک چیز سمجھنی چاہیے ہمیں, جنرل کیانی میں اور جنرل راحیل شریف میں بھی فرق ہے. 99 میں جن لوگوں نے کو کیا تھا یا جو مارشل لاء لگا تھا, اس وقت جنرل راحیل شریف لیفٹیننٹ کرنل تھے فوج میں, اور اس وقت سے اب تک 15,000 کے قریب آفیسرز ریٹائر ہو چکے ہیں. سو یہ آرمی بالکل نہیں ہے. ایک تو یہ سمجھنا چاہیے نواز شریف صاحب کو کہ جو بندہ بھی وردی پہن کے بیٹھا ہوا ہے وہ پرویز مشرف نہیں ہے, لہٰذا آپ نے ایک نئی انسٹیٹیوشنل ریلیشن شپ کی بنیاد رکھنی چاہیے. ابھی پرابلم کیا ہو گیا, خواجہ آصف جیسے صاحب کو وزیر دفاع لگانے سے جو ایک تو پرابلم ہے کہ پہلے ہی آپ کی اکٹھے نہیں ہیں آپ لوگ, اب فوج میں اور خواجہ آصف صاحب کی وجہ سے سیولینز میں ایک دراڑ آ گئی ہوئی ہے. اب آپ آپریشن کرنے میں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے مجھے, راحیل شریف نے جو رسپانسز دیے ہیں طالبان کو وہ بالکل مختلف ہیں جنرل کیانی سے. جنرل کیانی صاحب کا تو ایٹیچیوڈ بالکل ہی لیٹ بیک تھا اور ماشاءاللہ ان کو جانا بھی پڑ رہا ہے, لیکن جو جنرل راحیل شریف کا جو تھا رویہ ہے وہ بالکل ایک پروفیشنل آرمی چیف کا رویہ ہے, اور انہوں نے بڑے تگڑے رسپانسز دیے ہیں. اب یہاں پہ انہیں سیولین گورنمنٹ کی بیک چاہیے تھی. سیولین گورنمنٹ کی بیک کا یہ حال ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایک فیکس موصول ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ جناب یہ فلانے لوگوں کو اگر آپ نے پھانسی نہ روکی تو ہم آپ کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے. پرائم منسٹر آف پاکستان ایک فیکس کے اوپر انہوں نے پورے ملک میں جو ہے وہ پھانسیوں کے پر عمل درآمد بند کر دیا. جھگڑا اس وقت یہ ہو رہا ہے آلریڈی رکی ہوئی سر, وہ اور وجہ سے رکی ہوئی ویسے پیپلز پارٹی نے جو یورپین یونین سے جو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے ایز پارٹ آف دیٹ ڈیل, یہ کلوز ہے کہ ہم اچھا نہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, یہ بالکل ایگزیکٹ جو پیپلز پارٹی کے دور میں ہو رہا تھا وہ ایک انسانی حقوق چارٹر کے تحت ایک ایشو چل رہا تھا, اس کی وجہ سے یہ غیر انسانی نہیں, یہ جب ہوا تھا پھانسی کا معاملہ یہ ایگزیکٹلی اس دھمکی کے بعد رکا تھا. دھمکی والا اثر تھا, لیکن یہ آپ کی دونوں حکومتیں اس وقت یورپین یونین سے ایگریمنٹ کر چکی ہیں. تیسرا صرف جو اس وقت جو میں یہ پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں, اس وقت پی ایم ایل این میں اور پی ٹی آئی میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اپنے رائٹ ونگ ووٹر کو بچانے کی. ایک تو ٹھیک ہے پنجابی طالبان میں اس میں, یہ دونوں اپنے رائٹ ونگ ووٹر کو خوش کرنے کے لیے پورے پاکستان کو انہوں نے بکرا بنایا ہوا ہے. 75,000 آدمی ہمارا شہید ہو گیا, اور ابھی روز اٹھ کے کہتے ہیں یہ امریکہ کی جنگ ہے اور اس میں ابھی ہم مزید امن کو موقع دے دیں. ڈاکٹر عارف الوی سے بات موقع دیتے 40,000 بندہ اور ہمارا مروا دیں, پھر آپ خوش ہو جائیں. ڈاکٹر عارف الوی سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب, میں اپنی بحث کو ابھی دوبارہ وہی سول اور ملٹری کے اوپر ہی لے کر آؤں گا. کھجوری چیک پوسٹ پہ اٹیک ہوا تھا جس کے بعد جنرل راحیل شریف نے ایک ڈیسائسو ایکشن لیا تھا. یہ ہمیں جنرل کیانی کے وقت یہ چیز نظر نہیں تھی آئی. ہمارا جی ایچ کیو پہ اٹیک ہو گیا تھا, کامرا بیس, مہران بیسز اٹیک ہو گئی, لیکن ہمیں وہ کمٹمنٹ نظر نہیں تھی آئی. لیکن کیا ریئیکشن یہیں تک لمیٹڈ رہتا ہے کہ کھجوری چیک پوسٹ پہ آپ نے ہمارے 25 مارے تھے تو ہم آپ کے 50 مار دیں گے, یا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ آئندہ سے پاکستانی سرزمین کے اوپر یہ جتنے دہشت گرد گروپس ہیں وہ 23 FCC کے جوانوں کے گلے کاٹنے والے ہوں یا جنرل ثناء اللہ نیازی کو شہید کرنے والے, وہ یہاں نہیں رہیں گے آئندہ سے؟ ہم نے پالیسی بدل لی, 60-70 سال بڑی بیوقوفیاں کی, اب نہیں کریں گے. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ نہیں؟ پولیٹیکل بیکنگ نہیں ہوگی تو ایسے نہیں, یہ دونوں کا قصور ہے. یہ میں سمجھتا ہوں, دونوں کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ جو ہماری فوجیوں کے گردنیں کاٹیں یا وہ جو جنرل صاحب کے اوپر حملہ کریں, شہید جو ہوئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکرمنیشن بے انتہا ضروری ہے کہ ان لوگوں کو نہیں چھوڑا گیا جائے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پچھلے دنوں مذاکرات ہوئے تو اس میں سے کچھ چیزیں نکلی ہیں, اور مذاکرات کا جو معاملہ ہے وہ اسی طرح سے چلتا ہے. دنیا کی کوئی اس لیول کے مذاکرات جو ہیں وہ اتنے شارٹ ٹائم میں کمپلیٹ نہیں ہوئے, اور میڈیا نے بھی پاکستان کے اندر کبھی کبھی ارریسپانسبل رول پلے کیا ہے. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا مذاکرات سے جو پازیٹیوز نکلیں اور کچھ نیگیٹیوز نکلیں, دونوں کو ذرا سا وزن میں ضرور رکھنا چاہیے. مذاکرات کا جو ڈیسیشن ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس کے اعتبار سے تقریباً ساری پارٹیز نے کیا, مگر جیسے جیسے مذاکرات چلیں گے اس میں کچھ پارٹیز کو ریزرویشنز ہوں گی. میں سمجھتا ہوں فوج کی ریزرویشن تو آ گئی نا بڑا کلیئرلی. فوج کی ریزرویشن یہ آ گئی کہ آپ نے لوگوں کو چھوڑنا شروع کیا, اور ان لوگوں کو پرابیبلی چھوڑا کہ فوج اور سویلین گورنمنٹ کے درمیان کچھ یگانگت ہی نہیں تھی, نہ فوج کو پتا تھا. ہمیں تو یہ کہا گیا کہ نان کمبیٹنٹس کو چھوڑا جا رہا ہے جن کے اوپر بڑے الزامات نہیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جن کو بھی چھوڑا گیا تو کم سے کم فوج کے ساتھ جو سیکریفائسز دے رہے ہیں ان کے اوپینین کو اور ان کو اپنی ٹیم کے اندر شامل کرنا چاہیے تھا. جو پازیٹیوز نکلے ہیں وہ بھی اچھے ہیں,
میں سمجھتا ہوں پازیٹیو یہ نکلا کہ آئین کے اندر بات ہوگی، اور مولانا سمیع الحق جیسے لوگوں نے بھی وہاں پر یہ کہہ دیا کہ جناب میرے باپ نے اس آئین پر دستخط کیے تھے، پاکستان کے آئین کے اندر سارا اسلامی نظام موجود ہے. ایک دوسرے یہ کہ ڈیمانڈ جو نکلی اس میں اکثریت فاٹا ریلیٹڈ تھیں، تو کچھ تنظیمیں تحریک طالبان پاکستان سے الگ ہو گئیں. اس سے ایک اور فائدہ ہوا کہ آپ نے اب ڈسکریمنیٹ کرنے کے قابل ہو گئے کہ کون لوگ ہیں جو دہشت گردی جاری رکھنا چاہتے ہیں اور مذاکرات کی ٹیبل پر بھی نہیں ہے. تیسری بات یہ کیا میں آپ سے یہاں پوچھ لوں کوئکلی، کیونکہ اینڈ پہ میں آ رہا ہوں پروگرام کے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کہ جن کو ہم نے آئسولیٹ کرنا ہے، جن کو ڈھونڈنا ہے کہ یہ دہشت گردی ہی کریں گے، کیا اس کے اوپر ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے اس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نا ہونا چاہیے، یہ تو مذاکرات کا معاملہ یہی ہے کہ ڈسکریمنیٹ کریں، اور نیریٹو بدل گیا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ تحریک طالبان پاکستان نے یہ کہا کہ فلانی جگہ سبزی منڈی پہ جو بم بلاسٹ ہوا وہ غیر اسلامی ہے، تو کنفیوژن کریٹ ہوا، نیریٹو بدل گیا، آپ نے لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا شروع کیا. یہ کچھ جیتے ہیں جس کو آپ آنر کریں. فائدہ نہیں ہوا، کمال باتیں کر رہے ہیں. نہیں ٹکے کا فائدہ کیسے نہیں ہوا جناب؟ فائدہ ہوا، 300 جانیں بچیں پچھلے مہینے کے اندر. ٹکے کا فائدہ کیسے نہیں ہوا؟ جانوں کا بچنا، یہ کہتے ہیں ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا. لڑ رہے ہیں پاکستان کی فوج جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. میں فواد چودھری صاحب سے تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کی مہارت ہے تکرار کے اندر، ہے نا، لہٰذا یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اس تکرار میں نہیں جانا چاہتا. ان کا طریقہ کار تکرار کا ہی ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. کوئی پازیٹیو بات بھی تو کر لینا، کوئی پازیٹیو بات بھی کر لیں، کیونکہ پازیٹیو بات کرنا ضروری ہے. اس کیفیت کے اندر مجھے آواز بھی نہیں آ رہی، مگر یہ کہ پازیٹیو بات ضروری ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ تیرا میں 2 گروپس آپس میں لڑ رہے ہیں، لوگ وہاں پہ تیرا اور فاٹا کے لوگ، وہ بھی پاکستان کے لوگ ہیں نا، وہاں شہید ہو رہے ہیں، ہم منہ دیکھ رہے ہیں. اور جھگڑا کیا ہو رہا ہے کہ مملکت اسلامیہ وزیرستان کا جو امیر ہے وہ کون ہے؟ یار یہ پاکستان کا علاقہ ہے، مملکت وزیرستان اسلامیہ نہیں ہو سکتی وہاں پہ. یہ بنیادی تضاد ہے. ریاست اپنے ٹیریٹری کے اندر مسلح گروپوں کو حکومتیں قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی. انتظام جو ہے فوج کے ہاتھ میں ہے، تو فوج کو پولیٹیکل بیکنگ نہیں ہوگی تو کیا کرے گی فوج؟ یہ تو نیشنل سیکورٹی کونسل بیٹھ جاتی ہے روزانہ، فیصلہ کرنا چاہیے انہیں. نہیں روزانہ نہیں بیٹھتی، نیشنل سیکورٹی کونسل بڑی مشکل سے ملی ہے میرے خیال میں. دے شوڈ میٹ ویری ریگولرلی تاکہ یہ ایشوز آئرن آؤٹ ہو سکے. ایک پوائنٹ انیس لوگ انہوں نے ریلیز کیے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. چودھری نثار نے گھنٹے بعد کہا کہ سر وہ ہم نے ریلیز کیا، آپ کو بتانا یاد نہیں رہا. یہ تو پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ بھول گئے ہوں گے. نہیں، وہ انسان خطا کا پتلا بھول جاتا ہے یار، اتنی تو گنجائش دے. چلیں اب اس میں کیا بتاؤں. واسع جلیل صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ ابھی جو انہوں نے ذکر کیا کہ 2 گروپس لڑ رہے تھے اس لیے کہ یہاں عمارت کس کی ہوگی. یہ پاکستان کے مختلف حصوں میں جو دھماکے ہوتے ہیں وہاں مقامی امیر ان کو کلیم کرتا ہے. تو یہ ناکامی صرف فوج کی نہیں ہے، صرف پولیس کی نہیں ہے، یہ پورے سارے انسٹیٹیوشنل جو سٹرکچر ہیں اسٹیٹ کے، آپ کی ایگزیکٹو بھی اس میں شامل ہے، سب کی ناکامی ہے کہ وہ اس چیز کو الاؤ کر رہے ہیں اور ٹالریٹ کر رہے ہیں. بالکل ناکامی ہے، اور میں تو حیران ہوں الوی صاحب کو، مطلب اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ طالبان دہشت گرد ہیں. اگر انہوں نے ایک دھماکے کے اوپر جو ہے وہ ایکسیپٹنس نہیں تھی تو ہمیں کہ ہم ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں کہ جہاں 60,000 لوگ مارے گئے وہ دہشت گرد ہیں. یہ میں نے نہیں کہا واضح بھائی، یہ میں نے نہیں کہا، میں نے الگ بات کی ہے، یہ نہیں کہا. وہ بھرپور انداز میں ایکشن لینا چاہیے. واسع صاحب اس سے تو یہ بھی لگتا ہے نا کہ وہ 60,000 کا خون جو تھا وہ حلال قتل تھا، تو یہ جو اسلام آباد سبزی منڈی میں مارے گئے ہیں یہ پہلی دفعہ حرام قتل ہوا ہے. یہ ڈیسیژن میں نہیں ڈرا کر سکتا. میں نہیں ڈرا کر سکتا. بلاول صاحب نے کہا میں اس پہ رو. ندیم ملک صاحب آپ مجھے موقع دیجئے، میں ایک بات صرف کرنا چاہتا ہوں. میں نے قطعاً یہ نہیں کہا جس طرح سے آپ اس بات کو لے رہے ہیں، میں نے قطعاً اس طرح سے نہیں کہا جس طرح سے آپ بات کو لے رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ کہ وہاں سے ایک کنفیوژن کریٹ ہوا، سیلف کنٹرڈکشن وہاں سے شروع ہوا، ان کا نیریٹو کنفیوز ہو گیا. میں نے صرف یہ بات کہی تھی، یہ میرے اوپر آپ مت لگائیے اس بات کو کہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نیریٹو بدلا، ان کا نیریٹو کنفیوز ہوا، تو دیٹ از سم تھنگ وچ یو شوڈ گین. البتہ جو دہشت گرد ہیں، دہشت گردی جنہوں نے کی ہے، جنہوں نے قتل کیا ہے، جو قتل کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن کے اندر ہم سب لوگوں کے اندر اتحاد ہونا چاہیے. اس کے اندر ہماری بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا نہیں زیاد صاحب ہمارے ندیم بھائی ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو عارف علوی بھائی، وہ ہمیں کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں اور ہم شاید بڑے آسانی سے بیوقوف بن رہے ہیں. وہ بیوقوف بنا رہے ہیں اور ہم بیوقوف بنتے چلے آ رہے ہیں نیگوسیشن کے نام پہ، اور وہ اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اسی طرح کنڈکٹ کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک پولیٹیکل ڈرامہ ہے، کیا کہتے ہیں، جو سو کالڈ جو
چیز فائر کا ڈرامہ ہے، تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اسی طرح سے جاری ہیں، اور اس چیز فائر کے دوران بھی آپ دیکھ لیں کہ اس پاکستان زیاد صاحب سے لے لیں کلوزنگ ریمارک. زیاد صاحب آپ کیا مجھے کنکلوژن دیں گے فوج اور حکومت دونوں کے لیے کہ وہ پاکستانیوں کا کچھ خیال کریں، بس اپنے کھیل کو چھوڑ دیں، آپ کچھ سیریس ہو جائیں، بتائیں کہ اس قوم کو بچانا کیسے؟ ندیم، یہ جو سچویشن جس میں پہنچ چکے ہیں ہم، اس کے بہت ہی سیریس سچویشن، اس سے نکلنا باہر کیسے نکلیں گے؟ 2-3 آپشنس ہیں. ایک آپشن میں نے آپریشن کر دیں. بھائی کہاں آپریشن کریں؟ کراچی میں آپریشن کریں، بامبنگ کریں کراچی میں. ہمیں پتہ ہے کہ دہشت گرد کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ. ایک اسٹریٹجی چاہیے کہ آپ انہیں اسموک آؤٹ کریں، انہیں نیوٹرلائز کریں، انہیں آئسولیٹ کریں. اس کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے پلان، یو ہیو ٹو ہیو اے اسٹریٹجی. یہ کافی لمبی بات ہے. انہیں اگر اس وقت صرف اس لیے نواز شریف صاحب کو کرٹیسائز کریں آپ کہ چونکہ یہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں ان ظالموں کے ساتھ جنہوں نے قتل عام کیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے فوج کو موقع دیا ہے کہ تم پلان کرو. میں ان سے بات چیت کر کے ان کی حرکتوں سے باز رکھتا ہوں تھوڑے دن کے لیے. تم پلان کرو اور پھر ان کو نیوٹرلائز کرو. دیر شوڈ بی اے پلان. دیر شوڈ بی اے پلان. ضیاء الدین صاحب، فواد چودھری صاحب، عارف الوی صاحب اور واسع جلیل صاحب ہمارے ساتھ آپ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.